السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کل آپ نے ایک مذہب کو بیچنے والی جو کارپوریٹ ہے ان کا ون لائنر سنا، جو تھا کہ قادیانی اس دکان میں داخل ہونے سے پہلے اسلام میں داخل ہوں۔ اس کے بعد آپ کو کچھ آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ اوور اے پیریڈ آف ڈیکیڈز جب چیزیں غلط بنیاد پر اٹھائی جاتی ہیں اور پھر اس ٹیڑھی دیوار کو ایک اسکائی اسکریپر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو نتیجہ یہی کچھ نکلتا ہے کہ نہ ان کے اپنے پیروں تلے پیڈسٹل بچتا ہے، نہ سوسائٹی کے پیروں تلے کوئی پیڈسٹل بچتا ہے، اور پھر واقعتاً وہ پنجابی کا لفظ جو ہے وہ صحیح ادا کرتا ہے ان کی صورتحال کو کہ پمبل پوسے۔ اس میں پھر یہ یعنی اپنی دم ہی اپنے منہ میں لے کے تو گھومتے جا رہے ہوتے ہیں۔ ایسی فضا میں آپ یہ تصور بھی کیسے کر سکتے ہیں کہ کوئی ڈیولپمنٹل اسٹریٹجی جو ہے وہ اس معاشرت کے اندر سے ڈیولپ ہوگی، کوئی دیر پا حکمت عملی وہ سوسائٹی اپنے لیے وضع کر سکے گی، فیوچر پر ایک سکہ بند نظر رکھنے والی لیڈرشپ جو ہے وہ وہی دریدہ دہنی والی جو گندے جارگنز پہ ٹیون ہوئی سوسائٹی ہے، وہ ایسی لیڈرشپ اپنے اندر سے پیدا کر لے گی۔ اور جو دنیا کے عصری تقاضے ہیں، وہ چاہے سائنس کے ہوں، چاہے معاشرت کے ہوں، چاہے وہ سیاست کے ہوں، وہ بین الاقوامی تعلقات کے ہوں، یا آئندہ زمانوں میں جو اقدامات انسانیت کو بحیثیت انسانیت بحیثیت مجموعی درکار ہیں، وہ ان کے لیے کچھ سوچ سکیں، کچھ کر سکیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے لیے پہلے وہ بنیاد، اور جیسے میں نے کل ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ آرگینک لیڈرشپ جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی ہے جماعت احمدیہ میں خلافت کی صورت میں، اور کسی ہائبرڈ سسٹم سے آرگینک لیڈرشپ نہیں پیدا ہوتی۔ وہ سسٹم اپنی ذات میں بھی اسی طرح آرگینک ہوتا ہے۔ اس سسٹم کو ڈیولپ ہونے میں اس کے ایک ایک اینٹ اپنے اندر، جیسے سیل جو ہے نا، سیل کو اگر آپ بیسک اکائی کہتے ہیں لائف کی، موضوع مشکل تو ہوتا جا رہا ہے لیکن ظاہر ہے ان جو بنیادی انسان کی ایوولوشن کے اور معاشرے کی ایوولوشن کے اور ترقیاتی پیٹرن اور تدریج جو ہے، اس میں جو مراحل گزرے ہیں ان کو بائی پاس کر کے تو آپ کسی طرف نہیں جا سکتے۔ خام خواہ کی گفتگو تو پھر ایسے ہی ہے۔ تو جس طرح جو زندگی کی بنیادی اکائی اگر سیل ہو، تو اس سیل میں بھی ایک حسیات کا سسٹم موجود ہوتا ہے۔ یونی سیلولر جو آرگنزمز ہوتے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی طرح سے وہ لائف کے ساتھ سینسٹائزڈ ہوتے ہیں، اور وہی سینسٹیوٹی اور سینسیبلٹی ہے جو آگے کمپلیکس سٹرکچرز میں جب جاتی ہے، جیسے جیسے وجود جو ہے وہ مزید کمپلیکس ہوتا چلا جاتا ہے، وہ سینسیبلٹی اور وہ سینسٹیوٹی اسی ریشو کے ساتھ ساتھ مزید ترقی کرتی جاتی ہے۔ لیکن آپ اس وقت اگر پاکستان کی خاص طور پر جو ملائیت زدہ سوسائٹی ہے، اس جہنم میں جھونکی ہوئی سوسائٹی، اس کا آپ تجزیہ کر کے دیکھ لیں، کسی جگہ سے اس کا کوئی ایک سیگمنٹ اٹھا لیں، کوئی کراس سیکشن آف سوشل پیٹرن جو ہے وہ اٹھا کے آپ اس کو مائکروسکوپیکلی بیٹھ کے دیکھنا شروع کر دیں،
وہ اتوار ہی نہیں ہے اس میں، وہ چیزیں ساتھ ساتھ چلی ہی نہیں ہیں، ایولیوشن کا وہ پروسیس جو ہے وہ اجتماعی طور پر چلا ہی نہیں ہے ان کے اندر. یا بے ایمانی ہے تیرا آسرائی، وہ ہے نا جو بڑے متوکل مزاج جو ہیں، وہ بندے جب کسی بہت گہری سوچ سے اٹھ کے تو پھر ہمت کر کے چلتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نا یا اللہ تیرا آسرا ہے. تو وہاں تو یا بے ایمانی ہے تیرا آسرا ہے، کیونکہ وہ اب ان کو صرف اپنا خدا جو ہے وہ بدنیتی اور بے ایمانی کی صورت میں نظر آتا ہے. اور اس طرح کے جو کلیکٹیو سوشل سسٹم ہے اس میں سے آپ یہ جو باتیں ہو رہی تھیں آرگینک لیڈرشپ کی، آرگینک سوسائٹی کی، آرگینک ہیومن سٹف کی اور ان کی تدریجی ترقی کی، وہ تو ایسے دیوانے کا خواب لگتی ہیں. اور ایک وجہ یہ بھی ہے ان کے احمدیوں کو بحیثیت طبقہ اٹھا کے باہر پٹکنے کے پیچھے ایک جو سائیکولوجیکل فیکٹر ہے وہ یہ بھی تھا کہ ان کو اپنی نفسیات میں یہ پوری طرح محسوس ہو چکا تھا کہ یہ جو ہے ان کی آپس میں ہمارے ساتھ سنکرونائزیشن نہیں ہو پا رہی، ہو نہیں سکے گی. اور اس سنکرونائزیشن کو وہ بڑے لیولز پر چیک کر چکے تھے. آپ کا کیا خیال ہے کہ جب 53 کے پاکستان بننے کے بعد کے پرسپیکٹیو کو میں سامنے زیادہ تر رکھتا ہوں، ورنہ اگر جو 53 میں جو نسل ارباب اختیار کہلاتی تھی اور زندہ تھی، وہ 35 والے حالات جو ہیں گورنر پنجاب کا قادیان کے ساتھ باقاعدہ اوپن ٹسل اور اخباروں میں اس کا تذکرہ، اور لاہور سے سی آئی ڈی کے ایک اہلکار کو باقاعدہ موٹر سائیکل پہ بٹھا کے روانہ کرنا کہ امام جماعت احمدیہ مرزا بشیر الدین محمود احمد جو اس وقت خلیفہ تھے، دوسرے خلیفہ تھے، ان کے خطبے کی ڈائری لے کے وہ پریزنٹ کرے گورنر کو. تو جو وہ دولتانہ اور سردار شوکت حیات اور جو اس طرح کے جو اس وقت کے نوابزادہ لیاقت علی خان، ان لوگوں کو پتہ تھا، ان کے یہ سامنے تھی ساری صورتحال کہ وہ پچھلی ہسٹری بھی ان کو بھولی ہوئی نہیں تھی. آؤٹ آف نو ویئر تھوڑی چیزیں ڈیولپ ہو جاتی ہیں. تو انہوں نے یہ سمیل کر لیا ہوا تھا کہ ان کی کیوں سنکرونائزیشن نہیں ہو سکتی، کہ 53 کے جب فسادات کے اوپر پھر اس کے بعد مارشل لا لگتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو دولتانہ گورنمنٹ ہے وہ چیزوں کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے جو میئرز لیتی ہے، اس میں وہ یہ بھی پلان کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ مرزا بشیر الدین محمود امام جماعت احمدیہ کو بھی گرفتار کیا جائے. اور اس مقصد کے لیے انہوں نے ربوہ ٹیم بھی بھیجی قصر خلافت کی تلاشی لینے کے لیے. اور کیا اس وقت کا ابھی یعنی 47 میں وہ پارٹیشن ہو رہی ہے، 49 میں بنیاد رکھ کے 53 میں 3-4 سالوں میں کتنا ربوہ بن گیا ہوگا. وہ کچا قصر خلافت ہوتا تھا، اور آتے جاتے جو گزرتے تھے وہاں سے اس خیمہ بستی سے، کچے مکانوں والی بستی میں، کس کو اندازہ تھا کہ یہ کل کو یہ جس طرح اس کی بنیاد رکھ رہے ہیں اور جس طرح یہ آگے بڑھ رہے ہیں تو یہ شہر جو ہے یہ ایک ناگزیر جو لینڈسکیپ میں ایک ناگزیر سیگمنٹ بن کے آگے آنے والا ہے. تو اس زمانے میں جب ظاہر ہے کہ وہ بڑی کیلکولیٹڈ مووز کر رہی ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ، تو انہوں نے پھر وہ اس بات پر سیٹل ہو گئے کہ نہیں، وہاں ہاتھ ڈالنا جو ہے وہ تو ذرا بیک فائر کرے گا اور زیادہ مسائل کھڑے ہوں گے. تو مرزا ناصر احمد جو بعد میں امام جماعت احمدیہ تیسرے بنے، خلیفہ بنے جماعت کے، اس وقت وہ پرنسپل تھے تعلیم الاسلام کالج کے، اور مرزا شریف احمد صاحب جو بانی جماعت احمدیہ کے سگے بیٹے تھے اور بزرگ عمر کے تھے اس وقت.
ان پر ہاتھ ڈالا گیا وہ، اور ان پر ہاتھ ڈالنا بھی ٹوٹل وداؤٹ اینی ریزن تھا. ظاہر ہے سب کے سامنے وہ ہسٹری نہیں ہوتی. آج کے نوجوانوں کو یا احمد الناس کو بھی، عام احمدی کو بھی نہیں اندازہ ہوتا کہ وہ جب وہ لاہور میں آئے ہیں گرفتاری کے لیے، تو ایک وہ وہ جو قبض دیا اسے خنجر کہتے ہیں، چھوٹا سا آرائشی زبائشی خنجر، جو ریاست مالیر کوٹلہ کے نواب تھے، انہوں نے اپنی بیٹی کو جہیز میں جو چیزیں تحفے میں دی تھی ان میں سے ایک وہ بھی تھا. تو وہ پارچات کی اور سوٹ کیسوں کی اور الماریوں کی تلاشیوں میں صرف وہ اس خنجر کی بنیاد پر ہی مرزا ناصر احمد صاحب کو ساتھ لے گئے. اور مرزا شریف احمد صاحب پہ تو اور بھی کوئی وجہ نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ جو ایک مطلب چونکہ ادھر سے مودودی صاحب کو پکڑا ہوا تھا، عبدالستار نیازی کو پکڑا ہوا تھا، وہ کلپریٹ تھے اس لیے ان کو پکڑا ہوا تھا. انہوں نے انگیخت کیا تھا، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ کریٹ کیا تھا، اس لیے ان کو پکڑا ہوا تھا. اور یہ ساری شورش اور مفسدے کو برپا کرنے کے لیے دولتانہ نے پیسے دیے ہوئے تھے چیف منسٹر آف پنجاب نے، اور یہ ان کے پپٹس کے طور پر انہوں نے وہ ساری آگ لگائی ہوئی تھی. وہ اس وقت کے عبدالستار نیازی کو آپ یہ خادم رضوی سمجھ لیجئے، اس وقت کے یہ مودودی کو آپ مولوی عزیز سمجھ لیجئے. تو ان کو تو پہلے خود تیار کر کے اس لیول پہ پہنچایا ہوا تھا نا اسٹیبلشمنٹ نے. ان کو گرفتاری تو بنتی تھی کہ وہ مطلب اس حد تک نکل گئی بات کہ وہ سنبھالی نہیں گئی، لیکن ان کو صرف بیلنس کرنے کے لیے ساتھ کیا. جب یہ سارا کچھ کر لیا تو جس وقت یہ واقعہ ہو رہا ہے تو مرزا شریف احمد صاحب کا جو سگا بھتیجے ہیں ایم احمد، وہ اس وقت سینئر حیثیت میں تھے پنجاب پاکستان کی بیوروکریسی میں، یعنی سیٹلمنٹ کمشنر تو وہ فوراً بعد ہو گئے تھے. اور چیف سیکرٹری پنجاب اور اس طرح کے لوگ جو ہیں یہ مرزا ناصر احمد صاحب کے کلاس فیلوز میں تھے. اور سر ظفر اللہ خان جو ہیں جن کو امام جماعت احمدیہ اپنے بیٹے کی طرح سمجھتے تھے، اور وہ تدفین بھی ان کی احاطہ خاص میں ہوئی ہے ان کی خدمات اور ان کے تعلق کی بنیاد پر. وہ خود وزیر خارجہ ہیں اس وقت حکومت کے، اور نوابزادہ لیاقت علی خان کو تو خیر اس وقت وہ وفات ہو چکی تھی، شہادت ان کے لیے مار دیا گیا تھا، لیکن جو کیبنٹ کے دیگر ارکان تھے ان کے ساتھ ان کے تعلقات تھے. وزیر خارجہ پرائم منسٹر یا اپنے جو اس وقت کا سیٹ اپ کا انچارج ہوتا ہے کسی بھی سربراہ مملکت کا، اس سے کوئی زیادہ فاصلے پہ تو نہیں ہوتا. تو جب ایک طرف اس لیول پر ہاتھ ڈالا گیا کہ نواب مبارکہ بیگم اس وقت یہ شعر مصرے لکھ رہی ہیں کہ چلاؤ جا کے کوئی مزار مسیح پر، نصرت جہاں کی گود کے پالوں کو لے گئے، اس حالت میں بھی نہ امام جماعت احمدیہ نے نہ جماعت کی انتظامیہ نے ان لوگوں کے لیے ان سے کسی ریلیف کی بھیک نہیں مانگی ہوتی تو آج وہ بڑی بڑی سرخیوں کے ساتھ چھپی ہوئی ہوتی آپ کے سامنے. آیا وقت گزر گیا. آپ کہیں گے آپ کو بہت دور کی ہسٹری اب بین کے طور پر سنائی جا رہی ہے. موجودہ امام جماعت احمدیہ حضرت صاحبزادہ مرزا مسرور احمد صاحب پاکستان میں بالکل جھوٹے کیس میں بک کر کے اٹھا کے وہ وہی جیسے جیل میں بند ہوئے ہیں 4-5 لوگوں کے ساتھ. انتظامی لحاظ سے جماعت کا 2 ہی جو سٹرکچرل عہدے ہوتے ہیں، مطلب امیر مقامی
اور ناظر اعلیٰ، وہ دونوں ان کے وجود میں تھے. آپ نے پکڑ لیا، وہ تھے جی آیت مٹائی ہے جی، بلاسفیمی کا وہ بنا کے کیس تو آپ نے جیل میں بند کر لیا. جتنے دن وہاں رہے اس وقت، یعنی یہ آپ کے ایٹمی دھماکے ہونے کے بعد کی باتیں ہیں. ایٹمی دھماکے جب پاکستان نے کر لیے تھے تو اس وقت جنیوا میں ہیومن رائٹس وائیولیشن کی ہائی پروفائل کیس فائل ہونے جا رہا تھا، اور اسی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور ان کے ارباب اختیار نے رابطہ کروایا نا کہ نہیں یہ اب ہم ایک طرف ہم یہ ٹیسٹ کر چکے ہیں، بلاسٹ ہو چکے ہیں، اٹامک کو ہم ڈکلیئر کر چکے ہیں اپنی نیوکلیر کیپیسٹی کو. اس لیول پہ ان حالات میں پہلے ہی بہت پابندیاں لگنی اور اوپر سے یہ کیس بھی ہوگا تو لاسٹ مومنٹ پر وہ جماعت نے کیس فائل کرنے سے بیک آؤٹ کیا، نہیں کیا. تو اس لیول پر جب انٹرنیشنل ورتھ تھی، اور امام جماعت احمدیہ جو ہے چوتھے خلیفہ مرزا طاہر احمد صاحب، ان کو نئے ہیڈ کوارٹر میں اپنے آپ جماعتی سسٹم کو لانچ کر کے اور مستحکم بنیادوں پر کھڑے کیے ہوئے بھی کوئی 84 کے بعد 15-20 سال گزر چکے تھے. تو ان حالات میں بھی جب آپ نے یہ حرکت کی، کتنے لوگ جو ہے وہ ان کی رہائی کے لیے وہ آپ کے ہاں جا کے ماتھے ٹیکے گئے. کرو جو کرنا جائے، بندہ بے گناہ ہے. جھوٹ کا آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ نے بولا ہے، اور پلیز کرنے کے لیے ملائیت کو آپ نے وہ حرکتیں کی. کبھی کسی سینسیبل آدمی نے آج تک غور کیا ہے کہ مدرسوں اور ملائیت کے اڈوں کے آڈٹ کروانے کی بات کی جاتی ہے تو یہ دم پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اسی وقت سارے، نہیں کرنے دیں گے، نہیں ہونے دیں گے، ایسے نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا. جماعت احمدیہ پاکستان بننے کے بعد پہلی رجسٹرڈ آرگنائزیشن کے طور پر 48 میں رجسٹر ہو رہی ہے، اور 49 آنورڈ اپنا آڈٹ اپنے خرچ پر کروا کے حکومت پاکستان کو سبمٹ کرتی آ رہی ہے ٹل ٹوڈے. اور دو دھارے اکٹھے چل رہے ہیں. عامت الناس میں یہ بکواس عام طور پر کرنے کی کھلی چھٹی ہے کہ جی ان کو فنڈنگ آتی ہے، ان کو انگریز سپانسر کرتے ہیں، یہ انگریزوں کا پودا ہے، ان کو ویسٹ سے فنڈنگ آتی ہے. اور پاکستان میں جو نظام ہے مالی جماعت احمدیہ کا، اس کی آڈٹ رپورٹ انٹرنل اور ایکسٹرنل سورسز کے ذریعے ہر سال آپ کو سبمٹ ہو رہی ہے، اور اس میں آپ ایک پیسے کی بدعنوانی آج تک سامنے نہیں آئی. اس کا مطلب ہے کہ ریاست کے سامنے نان سٹیٹ ایکٹرز مسلسل جھوٹ بولتے چلے جائیں، گندا کرتے چلے جائیں، بکواس کرتے چلے جائیں، ان کو کھلی چھٹی ہے. تو فیاض صاحب نے جو کہا تھا کہ سنگ و خشت مقید ہیں اور سگ آزاد. بندے نو کتا پوے انہیں وٹا پھڑنا ہوتا ہے، وٹے بننے انہیں، کتے کھلے چھڑے انہیں. تو یہ جب ماحول چلتا آ رہا ہے، اس ماحول میں وہ جو پلانٹڈ سسٹم اور ہائیبرڈ سسٹم ہوتے ہیں نا، وہ نہیں چلتے. ہائیبرڈ کا بدترین تجربہ کتنے بڑے لیول پر آپ نے بھی دیکھ لیا. جو سب سے طاقتور حلقے جنہیں مقتدر حلقے کہا جاتا ہے وہ لانچ کرنے والے ہیں، اور عامت الناس میں دعائی دے دی ہے کہ جناب یہ لیڈر ہے جی، یہ مسیحا ہے، یہ مرشد ہے، یہ اس نے یہی، اس پہ کرپشن کوئی نہیں ہے. لگے ہوئے تھے نا سارے. وہ مٹی کا مادو جب کھڑا کر کے دے دیا، جب وہ اس نے پلٹ کے وار کیا تو انہوں نے کہا ہون کی کریے. اسی ہائیبرڈ کے دوارے پھر ہو گئے.
تو نہ ان کے کھڑا کرنے میں وہ اوریجنیلٹی تھی، نہ اس کو ڈسمنٹل کرنے میں اوریجنیلٹی ہے۔ تو وہ جو ہے نا، میں نے شروع میں جو کہا تھا کہ کتے نے اپنی دم اپنے منہ میں لے کے تو وہیں پہ بل کھاتا ہے، اسی کو پمبل پوسے کہتے ہیں۔ تو اس پمبل پوسے میں جو قوم کو ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں، اب آپ کو آرگینک سسٹم اور اوریجنل ڈیولپمنٹل میتھڈولوجی کے ساتھ ردہ رکھ کے، مستریوں کی اصطلاح ہے نا کہ وہ ایک ایک وار اور اس کو ایک ردہ کہتے ہیں، تو جو ایک ایک ردے سے ڈیولپ ہوئی عمارت ہے وہ تو آپ کے حلق سے نہیں اتر سکتی، اس کی آپ کو سمجھ ہی نہیں آ سکتی، مگر شورش جتنی مرضی برپا کر لیں۔ تو میرا آپ لوگوں پر پہلا الزام سکہ بند طریقے سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے پوتر اور ہر لحاظ سے مسلمان اور سرکاری طور پر نہاتے دھوتے بالکل مقدس قلعے میں ابھی تک آرگینک ڈیولپمنٹل میتھڈولوجی اور وہ حکمت عملی، وہ انٹریکشن بٹوین لیڈرشپ اینڈ عامت الناس، آپ وہ ڈیولپ نہیں کر سکے۔ اور ہم نے انہی بدترین حالات میں پہلے دن کا جو ہمارا آرگینک سٹرکچر تھا، اسی کو ہر زمانے میں، کیا بیفور پارٹیشن، کیا آفٹر پارٹیشن، اور کیا آفٹر ہجرت فرام پاکستان، اور کیا جگہ جگہ اور ملکوں ہم اس آرگینک سسٹم کو مینٹین کیے ہوئے ہیں۔ جب تک وہ اس میں وہ اوریجنیلٹی اسی طرح سے موجود رہے گی۔ اچھا، اس میں یہ میں نے جو اصطلاحیں آپ کو استعمال کر کے دی ہیں، یہ آپ کی سہولت کے لیے ہیں۔ ہم ویسے ان اصطلاحوں کو بھی جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ یہ جس آرگینک اور فلاں کی بات کی ہے نا، یہ ہی بنیادی طور پر وہ خدا تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے۔ اور آج مجھے، جب میں ابھی آپ سے آج والی گفتگو کرنے کے لیے سوچ رہا تھا، تو مجھے خیال آیا کہ کل تو میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا نا کہ انہوں نے جو آپ کے پاوے ہیں، جو تھم ہیں، ستون ہیں جو آپ کے دین متین کے متین، بہرحال اب آپ کا دین نہیں رہا، اس میں سے متانت ختم ہو چکی ہے۔ اگر متانت یہی ہے جو آپ کی دینی جماعتوں کے رویوں سے ظاہر ہے، تو پھر وہ پہلے والی جو متانت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی تھی اسلام کو، وہ کویسچنیبل ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر کل میں نے کہا تھا کہ آپ کے ان جو حاملان شرع دین متین کے جو تھم ہیں، ان کا ایکڈیمک اور پریکٹیکل انٹلیکچول انپٹ جو ہے کتابی صورت میں، یادگار کی صورت میں، مطلب مختار مسعود تک کی تو 4 کتابیں موجود ہیں نا، اور وہ پڑھنی پڑتی ہیں۔ مشتاق یوسفی کا تو 4 کتابوں کا 5 کتابوں کا انپٹ ہے، وہ سامنے رکھنا پڑتا ہے۔ ایون ابوالکلام آزاد کی غبار خاطر جو ہے وہ لوگ ریکمینڈ کرتے پھرتے ہیں۔ مفتی محمود کی کون سی کتاب کبھی ریکمینڈ کریں گے آپ؟ فضل الرحمان کی کون سی کتاب ریکمینڈ کریں گے آپ؟ اور ان کی طاہر اشرفی کا کیا پیش کریں گے آپ کے؟ کون سا مقالہ لکھا ہے اس نے؟ ہم جن کے پیروکار ہیں، انہوں نے تو ایسی ناگزیر چیزیں، اسلام کا اقتصادی نظام، اسلام میں اختلافات کا آغاز، دباچہ تفسیر القرآن، ملائکۃ اللہ، مرقات الیقین فی حیات نور الدین، فصل الخطاب، چلتے جائیں ذرا آگے، اور آ جائیں پھر ریولیشن، ریشنیلٹی، نالج اینڈ ٹروتھ، مذہب کے نام پر خون۔ وہ تو ہم تو پھر ہر زمانے میں اپنی گواہی دے رہے ہیں نا، آپ کے پاس کیا ہے دینے کے لیے؟ نہیں ہے۔ آج میں اگلا سوال چھوڑنے جا رہا ہوں آپ کے پاس۔ وہاں سے بات شروع ہوئی بانی جماعت احمدیہ سے، تو انہوں نے فرمایا کہ دن چڑھا ہے دشمنان دین کا ہم پر رات ہے، اے میرے سورج نکل میں ہو گیا زار و نزار۔
کھا رہا ہے دین تماچے قوم کے ہاتھوں سے آج، ایک تزلزل میں پڑا اسلام کا عالی مینار۔ یہ دعائیں مناجات کرتے رہے۔ خلیفہ ثانی تک آئے، مرزا بشیر الدین محمود، مسلم معود جماعت میں انہیں کہا جاتا ہے، تو وہ اپنے 52 سالہ دور خلافت میں جو کلام محمود کی صورت میں ان کی یادگار ہے، تو انہوں نے اس زمانے میں پھر یہ بتانا شروع کیا کہ عہد شکنی نہ کرو، عہد وفا ہو جاؤ، اہل شیطان نہ بنو، اہل خدا ہو جاؤ، گرتے پڑتے در مولا پہ رسا ہو جاؤ، یا دشمن کو ظلم کی برچھی سے تم سینہ و دل برمانے دو، یہ درد رہے گا بن کے دوا، تم صبر کرو وقت آنے دو۔ یعنی جو انہوں نے شعری یادگاریں چھوڑی ہیں، یا صاحبزادہ مرزا طاہر احمد صاحب، چوتھے امام جماعت احمدیہ، کہ وقت کم ہے بہت ہیں کام چلو، ملگجی ہو رہی ہے شام چلو، منزلیں دے رہی ہیں آوازیں صبح محو سفر ہو شام چلو۔ تو مطلب وہ ہر زمانے میں جو انسانیت کا اجتماعی درد تھا اور اپنے پیروکاروں کی ایک اجتماعی اصلاح اور ان کی ایک سمت کا جو تعین ہے، اس میں اپنے وسائل کی کمزوری کے باوجود اور ان کے نفسوں کی کمزوری کے باوجود مسلسل اس زیادہ کامیابی سے ان کو ہٹنے نہ دینا، اور اس کے لیے اپنے مصروں میں، اپنی مناجات میں، اپنی، کیونکہ شعر تو آپ کی وہی کیفیت ہوتی ہے نا، ایک عام شاعر کی جو کیفیاتی چھلانگ ہے وہ مجاز میں ایک لڑکی کے حسن و جمال سے اوپر نہیں اٹھ پاتی، اور جو کوئی جالب ہو جائے یا فیض صاحب ہو جائے تو وہ زیادہ سے زیادہ آپ کی وہ جو معاشرتی جو ڈس بیلنس ہے وسائل کا اور ان ساری چیزوں کا، وہاں تک چلی جائے گی۔ لیکن انسان کو اس کے مقصد اعلیٰ تک لے کے جانا اور اس پہ کڑنا اور پھر اس کے لیے دعائیں کرنا، یہ ذرا دکھائیں کہ آپ کا جو مذہبی علم الکلام ہے کن کے ہاں اس طرح کی کیفیات پائی جاتی ہیں۔ ان کے مصرے میں نے نہیں کبھی سنے، آپ کہیں ہو تو مجھے بتائیے گا۔ نہیں ہے آپ کے پاس۔ بات یہ ہے، مینا دینا ایک الگ چیز ہے، لیکن جب پنجابی میں کہتے ہیں انے جنج لٹن تے آ جان نا، پھر انہوں نے پرت کے کہنا تو پیندا کہ تسی انے ہو یار، کی کرتے پہ چوڑا نہ مارو۔ آپ نے اندھوں نے جنج لوٹنی شروع کی ہوئی ہے۔ ایک کام، ایک پروجیکٹ، ایک ان پٹ آپ کا نہیں ہے پچھلے، جب یعنی جماعت احمدیہ کی انسیپشن سے کے بعد، اس کے قیام کے بعد آپ کا ایک بھی قابل ذکر اور سائزیبل اور ورلڈ کلاس انیشیٹو نہیں ہے جس کو دنیا کی تاریخ جو ہے وہ بائی پاس کرنا افورڈ نہ کر سکے۔ آپ زبان درازی سے بازی نہیں آتے، اور نتیجتاً اپنی نسلوں کو جھوٹ در جھوٹ بتا کے آپ نے ہمیں کوئی ایسے بنا دیا جیسے احمدیوں کے کان نکلے ہوئے ہیں، مطلب وہ کوئی اور ہی مخلوق ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ اگر کوئی ہے وہاں کوئی انسانیت کا سٹف بچا ہوا ہے تو وہ صرف احمدی ہیں، باقی سارے اب جو ہیں آپ وہ کسی طرح سے بھی کسی ڈیفینیشن کی روح سے بھی کسی چیز کے لیے بھی کوالیفائی نہیں کرتے ہیں تو بتائیں۔ لیڈرشپ کا میں نے آپ کو بتا دیا، ابھی چھوٹی چھوٹی آپ کو مزید مثالیں دینی ہیں کہ یہ بتانا ہے کہ وہ جو انگریزوں کی فنڈنگ والے تھے، ان کی وہ فنڈنگ اگر انگریزوں کی تھی، باہر سے آتی تھی، تو انہوں نے اسے بنا کیا کچھ لیا، ہماری الزام والی فنڈنگ۔ اور آپ تو در حقیقت آگے اعلان کرتے ہیں کہ اتنے پیسے، اتنے بلین ڈالر فلاں جگہ سے آگے، اتنے بلین فلاں جگہ سے آگے، پھر بھوکے دے بھوکے۔ یعنی بلینز آف بلینز ڈالر جو ہیں وہ باہر سے آپ کے ملک میں آئے ہیں۔ پاکستان کی اس وقت بات ہو رہی ہے، اور آپ کے قرضے ہی ختم ہونے میں نہیں آ رہے، اور ہمارا
آن دا ریکارڈ کوئی منی ٹریل نہیں ہے کہ کسی دوسری حکومت نے احمدیوں کو کبھی پیسے دیے ہوں. چندے تھے کمزور جماعت کے, اپنا سیلف سسٹینڈ سسٹم تھا, اور ہم دنیا میں کسی جگہ بحیثیت جماعت مقروض نہیں ہے. شرم آنی چاہیے آپ کو اس طرح کی الزام تراشی اور بکواس کرنے سے. نہیں آتی تو کم از کم ہمیں آپ کو شرم دلانی تو چاہیے. یہ ہے جو اس کی وجہ ہے. باقی یہ ابھی ایک کافی سلسلہ ہے, ابھی بات چلنی ہے. ابھی تو آپ کی وہ جو ہے نا کہ دینداری, پرہیزگاری اور صوم و صلاتگی جو ہے, اس کے اوپر فویل للمصلین الذین والی جو تماچا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, جو زجر اور توبیخ ہے, ابھی اس پہ بھی بات ہونی باقی ہے. ہم تو رنگ سے باہر ہیں نا, آپ اب رنگ کے اندر ہیں, بات اب آپ ہی پہ ہوگی. فی امان اللہ. السلام علیکم.